السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مسلسل سوئے رہنا یعنی نیند کا بہت ہی زیادہ آنا۔ اس بارے میں بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ نیند کیسے بہت زیادہ نیند آتی ہے، اس کا کوئی وجہ بتا دے، کوئی علاج بتا دے۔ تو ہم نے استادوں سے مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اصولی علاج کیا ہے، پرہیز اس کا کون سا ہے اور اس کی ٹھوس وجہ کیا ہے۔ انشاءاللہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیں، مسلسل سوئے رہنا یعنی ایسی نیند کے جیسے ہی کھانا کھایا پھر سو گیا، دراصل یہ اعصابی تحریک کی حد ہے، یعنی جسم میں رطوبات بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے، بلکہ ایسی صورت میں جسم کا مزاج، انسان کا مزاج تر سرد ہوتا ہے، یعنی جسم میں تری پیدا ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کا اخراج ہو رہا ہے، رطوبات کی بے حد زیادتی ہوتی ہے۔ دراصل ہمارا مقصد نیند کو ختم کرنا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے رطوبات کا تنقیہ کرنا ہے اور اس کو جسم سے صاف کیا جائے۔ دیکھیں، جب اعصابی تحریک ہوتی ہے، تحریک کا مطلب ہے کہ میں سادہ الفاظ میں اس طرح بتا سکتا ہوں کہ اگر دماغ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، دماغ بہت زیادہ رطوبات پیدا کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا اخراج بھی کر رہا ہے، تو اس صورت میں اعصابی مزاج ہوگا، پیشاب بھی بالکل سفید ہوگا، چہرے کا رنگ بھی بالکل سفید ہوگا اور جو زبان ہوگی اس پر بھی سفید طے ہوگی۔ چونکہ دل کو اگر تحریک دی جائے، دل کو تیز کر دیا جائے تو یہ صورتحال بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جب دل سو جاتا ہے تو انسان سو جاتا ہے، دل ہی انسان کو کنٹرول کرتا ہے، دل کا کام ہوتا ہے پورے جسم میں خون کو پہنچانا۔ جب دل سکون میں ہے تو کیسے خون پورے جسم میں پہنچے گا، دماغ تک پہنچے گا، تو کیسے دماغ ایکٹیو ہوگا؟ دماغ تو ڈی ایکٹیو ہو چکا ہے نا۔ جب دل میں سکون ہے تو دل کو تیز کرنا ہے، اس کے لیے ہمارا ایک چھوٹا سا آپ کو انشاءاللہ نسخہ بتائیں گے اور ساتھ میں ہی آپ کو میں کعوہ بھی بتا دیتا ہوں۔ پہلے آپ کعوہ سماعت فرمائیں۔ آپ نے لینی ہے بس فائج، میں آپ کو سکرین پر بھی شو کرا دیتا ہوں۔ بس فائج، تربت سفید، استو خدوس، برہمی بوٹی، یہ چار چیزیں آپ نے برابر وزن لے لینی ہے، بالکل بریک کر کے صفوف بنا لینی ہے، اور آدھی چمچی کا آپ نے کعوہ تیار کرنا ہے۔ کعوہ مثلاً اگر آپ ایک پیالی پانی ڈالتے ہیں تو جب آدھی پیالی رہ جائے تو سمجھ لیں کعوہ آپ کا تیار ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ گڑ ڈالے، تھوڑا سا گڑ حل کر لے، اور ساتھ ہی آپ لونگ، دار چینی، وچ ترکی، مصبر، یہ چاروں چیزیں بریک کر کے صفوف بنا لے، اور آدھی چمچ سے تھوڑی سی کم جب جو آپ نے کعوہ تیار کیا ہے اس میں اس کو ملا لے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا یہ آپ نوش کر لے، 3 ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے، ساتھ میں آپ کو نسخہ بھی بتا دیتا ہوں، لیکن فی الحال آپ اس کا تھوڑا سا فوائد سن لے۔ اس سے دماغ کے اندر رطوبات کا تنقیہ ہوگا، جو بلغم جمے ہوئے ہے، ریشہ جمع ہوا ہے، وہ نکل جائے گا۔ خصوصاً یہ دائیں طرف مسئلہ ہوتا ہے اور عضلات بھی بیدار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھنڈی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ عضلات بیدار ہونے کا مطلب ہے کہ بیدار کا مطلب ہوتا ہے جاگنا، ٹھیک ہے۔ عضلات کہتے ہیں دل کو، تو دل جاگنا شروع ہو جائے گا، دل تھوڑا سا تیز ہوگا، ایکٹیو ہوگا، خون کی روانی شروع ہوگی، تو انشاءاللہ نیند کی کمی، جو نیند کی زیادتی ہے، بعض نیند کی زیادتی ہے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ نسخہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ تھوڑا سا واقعہ سماعت فرمائیں۔ ایک مریض کی ہسٹری بھی سامنے آئی ہے کہ ایسا مریض مثلاً 6 ماہ سے سویا رہا ہے، وہ حالانکہ کھانا کھاتا ہے پھر سو گیا، پھر کھانا کھایا پھر سو گیا، تو ایک وقت آئے گا پھر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یعنی اتنی نیند کا آنا بھی خطرے والی بات ہے، انتہائی خطرے والی بات ہے، اس کو نظر انداز بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ علامات میں نے آپ کو سادہ بھی بتا دی کہ آپ کیسے تشخیص کر سکتے ہیں۔ پرہیز آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بالکل ٹھنڈی چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ ٹھنڈی چیزوں میں چند ایک کے نام لے لیتا ہوں، جیسے دودھ، برفی، بیکری، ٹینڈے اور کدو شریف، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے، آپ کی پسندیدہ غذا ہے، اور ان کا مزاج ٹھنڈا ہے، تو فی الحال آپ نے پرہیز کرنا ہے ٹھنڈی چیزوں سے۔ غذائی چارٹ آپ کو مل جائے گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، آپ جائیں وہاں سے آپ کو پرہیز تمام کا تمام ہم نے بتایا ہوا ہے۔ پھر بھی آپ کو کسی قسم کا نام پتہ چلے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں۔ اب آپ ساتھ ہی ایک نسخہ استعمال کریں، عضلاتی اعصابی مزاج کا ہے، یہ جسم میں خشکی پیدا کرے گا، یعنی دل کو تیز کرے گا، اور دل کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ جو خشکی ہے، صداع ہے، اس کو جسم میں روکے گا، ٹھیک ہے، اعصابی تحریک کو ختم کر دے گا۔ اس میں آپ نے لینا ہے عضلاتی اعصابی شدید، یہ دوائی کا نام ہے، نسخے کا نام۔
کرنجوا 5 تولہ، آملہ 5 تولہ، پھٹکری بریاں 10 تولے۔ بریاں کا مطلب ہے کہ آپ نے پھٹکری سفید لینی ہے، اس کو توے پر ڈال لے، جب اس میں سے پانی مطلب نیچے آگ جلا دے، جب اس سے پانی بالکل خشک ہو جائے، پانی پہلے نکلے گا، پھر خشک ہونے کے بعد جب پھٹکری بالکل سخت ہو جائے گی تو پھر آپ اس کو اتار سکتے ہیں، کیونکہ یہ الکلی ہوتی ہے، ایک طرح سے کاٹنے والی چیز ہے، تو اس لیے اس کو بریا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی یوٹیوب پر لکھے کہ پھٹکری بریا کرنے کا طریقہ، تو آپ کو آسانی کے ساتھ پتہ چل جائے گا۔ تو یہ بھی آپ 3 ٹائم صبح دوپہر شام استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے آدھی چمچ کرنی ہے ہمارا پانی یا چائے، تو انشاءاللہ اس سے دل عضلات میں تحریک پیدا ہوگی، جگر غدے سکون میں ہوگا اور دماغ میں بالکل سکون ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بلغمی امراض کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، جتنے بھی بلغمی اپنا امراض ہے، جیسے بلغمی دمہ، بلغمی کھانسی، زکام، سر درد، جریان، چیچک اور ملیریا بخار، تپ محرکہ، کالی کھانسی، بے حد اس میں مفید ہے، تو آپ یہ استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔